دور فاروقی میں اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے. انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں. آج حیرت ہے مسلمانوں کو, جماعتوں کو, جوانوں کو کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے, وہ بھی تمہیں یاد نہیں. تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے, تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے. کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو. یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو. جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو. اس بطل جلیل عظیم بہادر, اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا. آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی, وہ خالد بن ولید کی تھی. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. ان کا نام لیتے, بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے, کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو, شاید بزدلی ختم ہو جائے, دل کے اندر سے خوف نکل جائے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ, اپنے اسلاف کو یاد کرتے. بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے, چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو, خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ. بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا, تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں. وہ جنگوں میں اتر گئے تھے. ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں, گیم میں ہیں, بہت ماہر ہیں گیم میں, ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں. اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ہیں ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا. ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی. پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم. ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے, ارے نادانوں کھاتے بہت زیادہ ہو, دودھ بھی پیتے ہو, اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو, جیم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو, شرم کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے, گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے. آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی 2 رکعت ادا کرے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے, وہ طاقتور شخص ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا. کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی. حضرت خالد بن ولید کا یہ دور, لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئیں. چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو, ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو, یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو, کوئی بھی ہو, لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا. خلافت تو ان کی تھی. سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا کیونکہ انہی کی مرضی سے, انہی کی منشا سے سب چلے جاتے تھے. لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی. رائے لینے کا, فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا, وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے. اور اسی سختی اور صلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے. حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے, نامزد سپہ سالار تھے, مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے. لیکن ایک دور آیا 17 ہجری تھی, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے. اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کا لیٹر جاری ہو گیا, ان کو معزول کیا جائے. اس واقعے کو لے کر مستشرقین جو ہے ایک جماعت یہودیوں کی جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے, یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, فقہ بھی, قرآن بھی, تفسیر بھی, اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں, جماعتیں بناتے ہیں. مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں. خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے, اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے,
یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے. یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں, لیکن فرق کچھ نہیں تھا. ان کے معاملات تھے, کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے. کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی لڑائیاں تھیں. حضرت خالد بن ولید میں حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی. وہ ان کو خلیفہ اجل, خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے, اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معذور کیا جائے. وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں, لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں, سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز, کوئی ایسی جو اسراف ہو, ضائع ہو, اس کو برداشت نہیں کرتے. حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے, اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے, اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا, تو حضرت ابو بکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے, لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے, اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی. ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے, اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے, ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے, تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دیے. شاعر صاحب سنو, بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. خالد بن ولید کا یہی تھا, بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے, اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو. حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا, کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے. تم کل سے گورنر نہیں ہو, اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے. کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی. ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے, بہت لذیذ گوشت. حضرت عمر آئے, کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی. جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے, جو چاہے, جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے, ہر بار ایسا کرتا رہے, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے, اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں. تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا, خالد بن ولید سے پوچھو. خط میں پہلے یہی تھا, یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے, یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے. اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں, یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ, تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا, تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں, ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں, بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں, روم فتح ہونے کے قریب ہے, اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح, امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے, میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا, وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا, خط رکھ لیا, ابھی خالد بن ولید کو دے دوں, معزول کر لوں, جنگیں چل رہی ہیں, بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں, بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی, آپ اپنی مرضی سے یہ جو خرچہ کیے.
حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے, یہ صدیق اکبر کا نہیں, یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا ایک خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا, جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا, مجھے ہٹائے, صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا, ہماری کرسی ہل گئی, اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتہ نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں, بہت وقتی ہوتے ہیں, بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم, میں ہی رہوں گا پہلوان, میں ہی رہوں گا بادشاہ, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی, ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے, لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی, نہ کوئی بغاوت کی. ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ایک دو نہیں سینکڑوں, یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے. کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں, میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا. طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, فوج بھی ہے, فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں. نہیں, صحبت رسول پائے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے, خط کو لے کر چوم لیا, اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں, آپ سپہ سالار ہیں, میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی